السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزے لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے متعلق انکشافات کر رہے ہیں۔ اگر میں اس کو اس طرح بیان کروں کہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں بھرے بازار، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں سازشی تھے۔ دونوں نے ایک سازش کی تھی پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف۔ اب کیونکہ دونوں میں لڑائی ہو گئی، معاملات آگے بڑھ نہیں سکے تھے، تو لہٰذا اب روزانہ کی بنیاد پر دونوں انکشافات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ملک چلا رہے تھے، وہ سپر کنگ تھے، وہ تو مجھے ہلنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہو کہ چپ کر جائے، خاموش رہے، زبان بند کر لے، ورنہ میرے پاس ایسی آڈیوز ہیں عمران خان کے لیے کہ اگر میں نے وہ جاری کر دی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب کے گیت گانے والے، عمران خان صاحب کی خوش آمد کرنے والے، یا عمران خان صاحب کو پہلے کہتے تھے میرا ہیرو تھا اب میرا لیڈر ہے، آفتاب اقبال صاحب، ان کا رائٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کو لیڈر مانے، ہیرو مانے، ان کا حق ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے انکشاف کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور بعد میں ویلاگ ہٹا دیا گیا، مگر حقیقت ٹی وی نے وہ اٹھا کر نا ان کا وہ حصہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو کے متعلق ہے وہ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے۔ اب وہ انتہائی کیا کہتے ہیں جس کو کہ حیران کن بھی ہے، اور انتہائی افسوسناک بھی۔ افسوسناک اس لیے کہ یہ شخص جو انکشافات کر رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک بات ہے، اگر آفتاب اقبال صاحب صحیح کوٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو واقعتاً جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس عمران خان صاحب کے سارے ویڈیوز اور آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر افسوسناک بھی ہے، اور ظاہر ہے عبرتناک بھی ہے۔ کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دور 70 نہیں ہے، یہ 50 کی دہائی بھی نہیں ہے، یہ 21ویں صدی میں ہم گزر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، روزانہ مطلب انفارمیشن آپ زبان سے نکالتے نہیں ہیں تو کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ اس طرح کی چتر چلاکیاں چلنی نہیں تھیں، چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ان کے پاس ویڈیوز اور آڈیوز اگر ہیں نہیں ہیں، جو بھی بات ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ خطرناک ویڈیوز اور آڈیوز وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی روزانہ وہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں سامنے آتی ہیں۔ تو باجوہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ری ایکشن میں کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب چپ کر کے گھر چلے گئے تھے، کوشش بڑی کی تھی، سازشی آدمی تھے، سازشیں کرتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں کام چلا۔ اپنا تاحیات آرمی چیف ہی مانگ رہے تھے وہ، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اپنے ادارے کے اندر سے بھی یہ بات نہیں تسلیم کی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، تو دوسری ایکسٹینشن کے بعد کے معاملات طے کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو پونچے سے پکڑ لیا۔ اب روزانہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے اوپر روزانہ تقریر باجوہ صاحب پر کرتے ہیں، روزانہ عمران خان صاحب روزانہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے کوئی نہ کوئی ایونٹ بنا لیتے اور ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جا نہیں سکتے کہیں، نہ قمر جاوید باجوہ کہیں جا سکتے، نہ عمران خان صاحب جا سکتے، دونوں کے ساتھ المیہ یہ ہے، پبلک میں نہیں جا سکتے۔ جو لوگ بدنام تھے، جن کے خلاف عمران خان کو لایا گیا، جن کی چوریوں کے جعلی ثبوت گھڑے گئے، ظاہر اصل ثبوت ہوتے تو عدالتوں سے سزا ہو چکی ہوتی، تو وہ تو پبلک میں جا رہے ہیں، لوگوں سے سن رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن وہ عوام میں ہیں۔ نہ عمران خان صاحب عوام میں ہیں، اور نہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عوام میں ہیں، نہ ثاقب نثار صاحب عوام میں ہیں۔ یہ ٹولہ عوام سے بھی دور ہے، اور حقیقت سے بھی، اور سرزمین جو زمینی حالات ہوتے ہیں نا، اس سے بہت دور ہے۔ اور کر یہ رہے ہیں کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے متعلق صحافیوں کو بیٹھ کر کان میں انکشافات بتا رہے ہوتے، عمران خان صاحب ٹی وی پر آ کر جھوٹ گھڑ رہے ہوتے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ عمران خان صاحب آج اگر سچ بول رہے ہیں تو کل جھوٹ بول رہے تھے، اور کل سچ بول رہے تھے تو آج جھوٹ بول رہے تھے، اور یقین مان لیجئے گا عمران خان صاحب کل بھی جھوٹ بول رہے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سچ نہیں بول سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب سچ بولیں گے تو عمران خان صاحب چل نہیں سکتے، اور تو کیا اپنی جو بیٹی ٹیریان کے معاملے میں سچ بولنے کی وہ نہیں ہے عمران خان صاحب کہ کیا سچ بولیں۔ بلکہ ابھی تو کل پرسوں ایک انٹرویو چل رہا تھا ان کا جمائمہ گولڈ سمتھ کا، جو کبھی جمائمہ خان ہوا کرتی تھی، انہوں نے وہ عمران خان صاحب سے تقریباً آدھی عمر کی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب سے شادی کی، لو میرج کی، اور پھر اب وہ کہتی ہیں کہ جی میرے والدین اگر سمجھدار ہوتے تو میری ارینج میرج کرواتے۔ اب اس سے کیا لوگ مطلب لیں؟
تو میں تو ایک میچور قسم کے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں. بہرحال تو جو بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فائنینشیل بوجھ اٹھانا. اب جمائما گولڈ سمتھ کو کوئی فائنینشیل ایشوز تو نہیں ہوں گے نا, لیکن انسان دکھ درد تکلیف, انسان جو ہم سفر ہوتا ہے وہ ہم نوا بھی ہو, وہ دکھ درد میں تکلیف میں آپ کے ساتھ بھی ہو, آپ کا احساس بھی کرے. اس طرح کا ظاہر ہے ہر مرد ہر عورت اس طرح کا ساتھ چاہتی ہے, بلکہ ہر انسان اس طرح کا ساتھ چاہتا ہے. تو بہرحال تو میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کی. تو خان صاحب کبھی سچ نہیں بول سکتے. اب ہوا یہ ہے کہ جو مطلب میں نے جب یہ اپنا آفتاب اقبال صاحب کا یہ سنا ویلاگ جو, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو تقریریں سنی اس سے پہلے اور اس کے بعد, یہ جو روزانہ ایک فائر ادھر سے آتا ہے ایک فائر ادھر سے آتا ہے, ایک کپڑے وہ اتارتا ہے ایک کپڑے یہ اتارتے ایک دوسرے کے, یہ جو چل رہا ہے, تو مجھے میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر اکثر بڑا مشہور شعر ہے پنجابی کا, نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. اب میں فیصلہ کر نہیں پا رہا کہ ان دونوں میں نیچ زیادہ کون ہے. معذرت کے ساتھ ہوتا ہے نا, رازداریاں ہوتی ہیں نا کہ چلے یار اب ساتھ یہاں تک تھا, سفر نہیں نبھا سکے, ختم ہو گئی بات. نہیں, روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. چلے عمران خان الزام لگا رہے ہیں, قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, لیکن باجوہ صاحب جواب دے کر اپنے اوپر آرٹیکل 6 کا بندوبست کر رہے ہیں. اگر آفتاب اقبال صاحب کی بات ٹھیک ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر ٹھیک ہے, اگر وہ درست کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کے مطابق قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا مجھے فون کر کے, میں اپنا عمران خان صاحب کی تقریر چل رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ یہ باز آ جائے, اور میں اب اس کو زیادہ برداشت نہیں کروں گا, میرے پاس بھی اس کا بہت کچھ ہے. جب یہ میرے پاس آتا تھا مجھے آ کر کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو بڑا اچھا پھنسا دیا, شاندار بڑا اچھا کام کیا آپ نے نواز شریف کو پھنسا کر. تو یہ ساری چیزیں شکنجے میں پھنسا دیا نواز شریف کو. کہتے ہیں وہ ساری چیزیں باجوہ صاحب نے کہا میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہیں اور میرے پاس ہیں, اور یہ باتیں میں نے خود ریکارڈ کی ہیں. آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض حمید نے نہیں کی, میں نے خود کی ہیں, یا شاید وہ سارا کریڈٹ خود لینا چاہ رہے ہیں یا فیض حمید کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ جو انکشاف ہے, اب آفتاب اقبال تو اس کی اپنی تشریح کر رہے ہیں نا, کیونکہ ان کی نظر میں عمران خان صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. او بھائی, اگر باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میرے پاس آتے تھے, مجھے کہتے تھے کہ تم نے نواز شریف کو صحیح شکنجے میں پھنسایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی. ایک آرمی چیف ہیں اور ایک اس وقت کے سو کالڈ سیاسی لیڈر جو عوامی ووٹ کے ذریعے نہیں آ رہا, جو اس طرح کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے آر ٹی ایس بٹھا کر اقتدار میں آنا چاہ رہا ہے. تو جو باجوہ صاحب کا یہ انکشاف اگر ٹھیک ہے تو باجوہ صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 تو لگتا ہی لگتا ہے, عمران خان صاحب بھی رگڑے میں ہیں. یہ جو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے فیض حمید کے ذریعے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا, یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے. جو عمران خان صاحب نے انکشافات کیے ہیں وہ تو خیر عمران خان صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں, باجوہ صاحب ٹھیک بول رہے ہیں, کیونکہ باجوہ صاحب غصے میں, باجوہ صاحب ایک احسان فراموش کو جواب دے رہے ہیں. وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تمہارے لیے یہ کیا تھا. اگر وہ باجوہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جی میں نے فیض حمید کو جو ڈی جی سی تھے اس وقت کے, ان کو کہہ کر اپنا عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا چیف جسٹس سے, تو یہ سچ ہے, اس کے ثبوت بھی ہیں. اگر باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میرے پاس آتے تھے اور مجھے آ کر کہتے تھے کہ آپ نے کیا شکنجہ کسا ہے نواز شریف کو, تو یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے حق میں کئی اور دلائل ہیں, کئی اور ثبوت ہیں. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو, مشہور زمانہ آڈیو, جس کو آج تک ثاقب نثار نے چیلنج نہیں کیا. اس آڈیو میں کیا کہا ثاقب نثار نے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں کہ دوستوں کا خیال ہے کہ بس اس میں نواز شریف کے ساتھ مریم کو بھی سزا دینی ہے, تو دوسرے کہتے ہیں کہ جی نہیں مریم کو تو سزا نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی مریم کو سزا دینی ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے دوستوں نے. پھر جنرل کہہ رہا ہوں میں, شوکت عزیز صدیقی, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا انکشاف
کہ ان کو فیض حمید نے اپروچ کیا تھا. پھر فیض حمید نے 2-3 ملاقاتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم کی ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں ہونے دینی. اگر الیکشن سے پہلے ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. پھر رانا شمیم کا انکشاف کہ افتخار چودھری، ثاقب نثار یہ سارے ایک ہی ہیں. ایک وزیر اعظم صرف ایماندار تھے. اب ہم ادھر نام لے رہے ہیں تو ایک بھی نہیں ہے جس کو ہم کہیں ایماندار تھا، ایک بھی نہیں ہے. خیر اس پر بھی آج پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا ہے اس ریمارکس پر، اور چیف جسٹس نے خود بھی بات کی ہے عدالت میں. اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. تو رانا شمیم صاحب جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے جو بیان حلفی دیا تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر توہین عدالت لگا کہ وہ بیان حلفی واپس کر لیا. لیکن ان کے بیان حلفی میں کیا تھا کہ ثاقب نثار وہاں سے فون کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے مقدمے میں اپنی مرضی کے جج لگوانے کا، اور اپروچ کر رہے تھے. وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف کو سزا نہیں ہو سکتی تھی اگر جنرل قمر جاوید باجوہ JIT میں بریگیڈیئر نہ ڈلواتے، 3 بریگیڈیئر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو عمران خان صاحب کی باتیں اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی باتیں، عمران خان صاحب کو لانے، نواز شریف اور عمران خان کے دوسرے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے متعلق جتنی باتیں ہیں، ان کے ثبوت ہیں، سرکمٹنشل ایویڈنس ہیں، وہ ثابت ہو رہا ہے. تو جب یہ ثابت ہو رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تو قانون کی گرفت میں یہ لوگ آئیں گے. مشرف نے بھی سمجھا تھا کہ بچ جائیں گے، نہیں بچے نا. اللہ کے پاس ان کا حساب کتاب چلا گیا. میں پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں، اس میں وہ نہیں بچے، اور وہ کبھی معافی نہیں ہے ان کے لیے، کبھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. جو حلف اٹھا کر حلف توڑے اور آئین توڑے اور جبری طور پر قبضہ کرے ملک کے اوپر بندوق کے ذریعے، امانت میں خیانت کرے، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہونی جو انکشافات کر رہے ہیں. تو پرویز قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اب ری ایکشن میں آ کر ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ عنقریب کوئی عمران خان صاحب کی کوئی اس طرح کی آڈیوز بھی آ جائیں. وہ آڈیوز آئیں گی، وہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہوں گی. وہ آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس بندے کو اس کی جو گندی گندی آڈیوز آ گئی اس سے اس کو فرق نہیں پڑا، تو اس سے کیا پڑے گا. گندی آڈیوز جو ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی کی کسی زمانے کی عاشق معشوقی کی آڈیوز ہیں، اس کا فرق نہیں پڑے گا. یہ فرق پڑے گا جو بندہ یوں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہے کہ جی میں کبھی بھی فوج کے ذریعے نہیں آیا اقتدار میں، اگر اس کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ اس طرح کی گفتگو منظر عام پر آ جاتی ہے تو پھر سوچئے کہ وہ کیا ہوگا. اب بھی عمران خان صاحب کی جو پرانی ویڈیوز دیکھ لیں. اب جیسے کل کہہ رہے تھے نا جنرل قمر جاوید باجوہ سپر کنگ تھے، میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا تھا اپنی پہلی تقریر میں، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے اور بلاول بھٹو نے ان کو مبارکباد دینے کی جو تقریر کی تھی اس میں ان کو سلیکٹ پرائم منسٹر کہا تھا، سلیکٹڈ کہا تھا. عمران خان صاحب نے تالیاں بجائی تھی. یہ اوپر والی منزل خالی ہے بھائی صاحب کی، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ گیا، کیا چوٹ کرا گیا بندہ. تالیاں خود بجائیں سلیکٹڈ کہے جانے پر. جب کسی نے سمجھایا کہ بھائی وہ تو آپ کو بہت بڑی گالی دے گیا ہے بچہ، کدھر ہو، آپ کو الیکٹڈ نہیں کہا سلیکٹڈ کہا ہے، یہ تو آپ کے دامن پر بہت بڑا داغ لگا کے چلا گیا. عمران خان صاحب کے لیے سلیکٹڈ لفظ واقعی گالی بن گیا. پارلیمنٹ آنا چھوڑ گئے. ایک لفظ اگر واقعتاً عمران خان صاحب جمہوری لیڈر ہوتے، واقعتاً سیاست میں یقین رکھتے، سیاسی عمل میں، تو عمران خان صاحب پارلیمنٹ والا جو کہتے ہیں نا کھیڑا نہ چھوڑتے، اپنا مورچہ نہ چھوڑتے، وہاں جا کر مقابلہ کرتے، کہتے کہ میں سلیکٹڈ نہیں ہوں. پھر کہتے تھے کہ جی میں پارلیمنٹ نہیں جاتا کیونکہ یہ میرے اوپر طنز کرتے ہیں، مجھے بولنے نہیں دیتے. بعد میں عمران خان صاحب کو کٹ پتلی کہا گیا، اس پر بھی برا مناتے تھے. اب عمران خان صاحب اس سے بھی اپنے آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں، خود ہم نہیں کہہ رہے. سلیکٹڈ اور کٹ پتلی چلیں، یہ تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے نا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ باجوہ سپر کنگ تھا، فیصلے وہ کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا. یعنی عمران خان صاحب سپر کنگ کے درباری تھے، تسلیم کر رہے ہیں کہ میں باجوہ کا درباری تھا. اور پھر کس منہ سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں آئین کے لیے جدوجہد کروں گا، اور کس منہ سے؟ گریڈ 22 کا افسر آپ پر بھاری تھا. میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے باجوہ صاحب، صفحہ ایک تھا. عمران خان صاحب پورے 3 سال کہتے رہے ہمارا صفحہ ایک ہے. عدلیہ عمران خان صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر چل رہی تھی. عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا.
2008 سے 2013 کی حکومت نا عدلیہ جو ہے وہ جینے دے رہی تھی نا فوج یعنی آرمی چیف، سازشیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے سارے فیصلے کیے، اس کے باوجود 18ویں ترمیم کی، NFC ایوارڈ کیا، اور یہ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم ہی عمران خان صاحب کو لانے کی وجہ تھے۔ یہ سب مل کر اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کا جو گٹھ جوڑ تھا، اس سے پہلے راحیل شریف تھے، یہ گٹھ جوڑ کیا تھا؟ یہ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا، پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے نہیں بنا، پاکستان اتھارٹیرین رجیم کے طور پر چل سکتا ہے، یہاں پر چائنا یا سعودی جیسا سسٹم چلائیں، ون پارٹی رول، اس میں کوئی پارلیمنٹ نہ ہو، صدارتی نظام، اس طرح کا کام ہو کوئی۔ تو اس کے لیے 30 سال کا منصوبہ تھا، 5000 گردنیں اڑانی تھی، یہ منصوبہ تھا ان کا۔ اب اس طرف بھی آئیں گے یہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر انکشافات کر رہے ہیں تو مزید انکشافات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب اگر باجوہ صاحب سپر کنگ تھے تو آپ کیا تھے؟ آپ ان کے ملازم تھے۔ میں نے تو خیر کہہ دیا، کل ہی ٹویٹ کر دیا تھا کہ بلکہ صبح کیا تھا کہ عمران خان صاحب تو پھر درباری تھے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ان دونوں میں کون زیادہ، اب میں میاں محمد بخش کا میں نے شعر پڑھ لیا ہوا ہے، ٹارگٹ پاکستان کی جمہوریت تھی، ٹارگٹ پاکستان کا آئین تھا، ٹارگٹ پاکستان کے عوام تھے، ٹارگٹ پاکستان کا سیاسی نظام تھا، ٹارگٹ اس سب جب یہ اچیو کر جاتے تو پھر ٹارگٹ پاکستان کی سلامتی ہوتا اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔